بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ موجودہ حالات میں عقل و فہم کے ساتھ اپنے آئندہ مستقبل کے متعلق سوچ رہے ہوں گے۔ میرے پچھلے پروگرام جو کہ میں نے غالباً نومبر 20 کو جو بھیجا تھا، جس میں کہ میں نے کوشش کی تھی کہ ایک آئیڈیل سسٹم پیش کیا جائے جو کہ موجودہ حالات کا جو مسائل ہیں ان کو میک اپ کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف ترقی کر سکیں۔ لیکن میرے بہت سے اس کے بعد چند ایک اور مجھے پروگرام پیش کرنے پڑے، لیکن میرے بہت سے دوستوں کے بہت سے سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں جو کہ کرنٹ ایشوز کے متعلق ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ABC ہے تو آپ تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھا دیں کہ عام آدمی کو کہ آئندہ ہم اپنے مستقبل کے لیے کیا کریں، الیکشن ہونے ہیں یا ان حالات میں ہمیں کیا اپنے آپ کو ری آرگنائز کرنا چاہیے۔ تو دوستو پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جتنے بھی سائیکو سوشل پرابلم ہوتے ہیں اس کا واحد حل انسان کی اپنی ذات میں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ ایک غلطی کر چکے ہیں، ایک امتحان میں فیل ہو جائیں تو آپ پھر بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے پیپر دیے، اس میں میری کیا تیاری تھی، میں نے کس طریقے سے پریزنٹ کیا، اور میری جو چیزوں کو اسٹڈی کرنے میں کیا کوتاہی ہوئی۔ تو لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہیں گیا، اب بھی اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ اس قوم میں پوٹینشیل کافی ہیں۔ یہ تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا اطلاق میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں امریکہ میں، یہ ادھر ادھر جہاں کہیں بھی لوگ ہیں، دے آر ڈوئنگ دیئر ویل، کیونکہ ان کو چانسز دیے جاتے ہیں، تو ان کی جو ہوتی ہے نا سیلف ایکچولائزیشن، اور ان کی ذات آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں اتنے دور بیٹھا ہوا اپنے ABC جو مجھے آتی ہے، جو میرے پاس ڈیٹا آتا ہے، میں اس کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لیکن میرے پیش کرنے میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی خاص گروپ کی فیور کر رہا ہوں یا کسی کے اگینسٹ ہوں۔ میرا کام ہے آبجیکٹیولی ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی حالات کا موازنہ کرنا، ان کو دیکھنا، بھالنا، اور دیکھنا کہ کس طریقے سے حالات جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو میں موجودہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے دو ایک سیگمنٹ ہوں گے، 3 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کے کیڑے نکالنا، یہاں مقصد یہ ہوگا کہ جو جس وقت ایک طوفان آتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نقصان کتنا ہوا ہے۔ ابھی آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، ریزن یہ ہے کہ طوفان آیا ہے، اور جب یہ لوگ چلے جائیں گے، یہ جو لوٹ مار کرنے والا ٹولہ بڑے آرگنائز طریقے سے آیا، اور 7 مہینے میں 8 مہینے میں وہ تباہی کے دہانے پر لے گیا کہ ہسٹری میں کہیں اتنا فال اور اکنامیکل جو ہوتا ہے ڈاؤن ریگریشن اور ڈپریشن جو ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ لیکن ہمارے ہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، اور اب بھی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب یہ چلے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی وہ اس کوشش میں ہے کہ ہم کچھ اور بھی جو کوئی نکال سکتے ہیں نکال سکیں، کیونکہ ان کا جو گرو تھا وہ تو چلا گیا، لیکن گرو کے آگے جو چیلے ہیں وہ تو ابھی یہاں پر ہیں نا، وہ جو کام کر رہے ہیں، پاور تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ چیز میں ذہن میں رکھیے گا کہ رہنا کسی نے نہیں یہاں پر ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہا نا یہ جو ذائقۃ الموت ہے وہ ہر ایک کو چکھنا ہوتا ہے۔ اگر آدمی ذہن میں یہ رکھے تو وہ اس کے ضمیر جو اندر ہے نا، وہ اندر سے ٹک ٹک کرتا رہتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں بے ایمانی کر رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں، میں ہیرا پھیری کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک ہوتا ہے۔ پھر جب یہ آدمی بے غیرتی کی انتہا پر پہنچ جائے تو شیطان اس پر اتنا مسلط ہو جاتا ہے کہ نفس امارہ، اس کی جو ہوتی ہے نا خواہشات نفسانی، اتنی حاوی ہو جاتی ہے، کوئی بے ضمیر، اور ایک جس طرح ہوتا ہے نا، ایک انسان نے ایک گدھا، تو نہیں کہنے گدھا تو پھر بھی بیوقوف ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے چلاک اور عیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی بے غیرت قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں، اتنے سفیدی کے ساتھ، ڈھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسرا سننے والا حیران و ششدر ہو جاتا ہے جب وہ اس کی پچھلی کیس ہسٹری کو سامنے رکھ کر دیکھتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس کی چند ایک آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے سیگمنٹ میں آپ ضرور پیپر پینسل رکھیں، میں چند ایک چیزیں آپ کو ایسی بتاؤں گا کہ وہ آپ اپنے ہی بہتری کے لیے سوچیں گے، ملک کی بہتری کے لیے سوچیں گے، اور ماضی سے یہ سبق حاصل کریں گے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی، اور وہ دوبارہ رپیٹ نہ ہوں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آدمی ایک کراؤڈ کا بیہیویئر ہوتا ہے، اس میں عقل کچھ نہیں کام کرتی، سنی سنائی باتوں کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں اور اندھا دھند کرتے ہیں، جوش و جنون میں آ کر
وہ پھر وہاں ووٹ ڈال دیتے ہیں جہاں ہر جگہ ہر وقت ڈستے رہتے ہیں، لیکن بیوقوفی کی طرح وہی ان کے آنکھوں انہیں کی باتوں میں آ کر آپ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال ایک دو دوستوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ یقین ہے کہ اب ماشاء اللہ لگ جائے گا، یہ ان کے آخری دور جو تھا، یہ محترم باجوہ صاحب جو جنرل صاحب کہتے ہیں، لیکن وہ نہیں لگ سکتا۔ ریزن میں اس کی یہ بتا دوں، یہ لوگ بڑے چلاک اور بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ساری کی ساری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، تو اس میں تو رہا نہیں کچھ اس میں خزانہ میں، تو انہوں نے کہا کہ اور ہم ذلیل ہو جائیں گے، لہٰذا کسی اور گروپ کو لے آئیں جو ہم سے بھی زیادہ بے غیرت ہوں، اور وہ اس بے غیرتی کے چکر میں اتنا آ جائیں کہ انہیں کوئی حجاب ہی نہ ہو، تو بے معنی فراڈ وہ کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اس صورت میں کبھی بھی آرمی اس صورت میں نہیں آتی۔ پرانے مارشل لاز اور اس مارشل لا میں بڑا فرق ہے۔ پرانے مارشل لا کسی سسٹم کے تحت آتے تھے، ان میں پھر بھی کوئی غیرت ہوتی تھی، ان کا کوئی مقصد ہوتا تھا، وہ کچھ کر دکھاتے تھے۔ انہوں تو وہ یعنی کہ ایک انتہا ہوتی ہے لوٹنے کی اور اپنی خواہشات کی میں آ کر وہ اتنے بغیر نکلے۔ جنرل صاحب کو 3 سال ہوتے ہیں، ان کو 3 سال جنہوں نے ایکسٹینشن دی، انہوں نے ان کے بھی پیٹھ میں پیچھے چھرا گھوم پر، ان کی تو کچھ اور پلاننگ تھی کہ بھٹو کی طرح ان کو بھی اپنی جسٹس جو ہے ہماری جو جوڈیشری ہے اس کے ذریعے ہم کام کر لیں گے، لیکن خدا بچا لیتا ہے، یہ شاید ان کے کچھ نیک اعمال ہیں جس کو کام کر رہے ہیں۔ دوسرے دو لوگوں نے یہ پوچھا کہ سر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز ڈاؤن جا رہی ہے تو یہ الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ وہ الیکشن اس لیے نہیں کروانا چاہتے، وہ کچھ ٹائم لینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے فلڈ کی وجہ سے باہر سے کمٹمنٹ آنی ہے، جو پیسہ آنا ہے، تو انہوں نے اس کو دبوچ کر جاتے ہوئے وہ ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ ان کا وہ مشن پورا ہو جائے، تو وہ جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے تحت وہ اپنی زندگی کو رواں دواں رکھ سکیں۔ تو بے غیرت انسان سے کوئی توقع نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ڈیلے آپ کو الیکشن میں آ رہی ہے، یہ فقط اس کی پیچھے 2-3 ریزن یہ ہیں کہ جو کھلاڑی ہیں اسحاق ڈار جیسے پرانے، اور اس کے ساتھ یہ جناب ایکٹر جو ہیں آپ کے وزیر اعظم صاحب موجودہ، اور سب سے ساتھ آپ کے جو مداری ہے یہ میں سے پی کا، اور مولانا صاحب جو خطبے دینے والے فسادی فی الارض ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جاتے ہوئے کچھ اور بھی لے جائیں یا ایسا کوئی پھنسا جائیں کہ ہم بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا رہیں۔ تو یہ پلیز اس ذہن میں رکھیے گا، جو بغیر انسان ہوتا ہے اس کی جو سوشو پیتھ مینٹیلٹی ہوتی ہے، میں کئی دفعہ پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ ان کے چہروں کے پیچھے مت جائیں، ان کی آپ پرسنالٹی کا انالیسس کریں، ان کے جو لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے اس کے پیچھے نہ جائیں الفاظ کے، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کا ماضی کیا ہے، یہ کس طریقے سے یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور ہم کس طریقے سے ان کے جال میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے اس وقت، کیونکہ جو ہو گیا ہے اب اس پر روٹ یعنی کہ لکیر پیٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جب ایک چیز ہو جائے تو اس کی فیڈ بیک سے سیکھتے ہیں۔ لہٰذا بیسٹ جو دنیا میں کامیاب شخص ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، مثلا آپ نے چھلانگ لگائی، کامیاب نہیں ہوئی، تو آپ نے یہ دیکھنا تھا کہ میرا سٹارٹ کہاں تھا، میں نے کس طریقے سے لیا، میرے اس کو سوچ کیا تھی، اور میں نے چھلانگ لگائی تو اس میں میرا اینگل کیا غلط تھا۔ تو جب آپ پیپر پینسل لے کر اس کو دیکھیں گے تو آپ کی وہ خامیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگلی دفعہ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جب پریپیئر کریں گے تو امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، اتنے کوئی ورری کرنے کی بات نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ لوٹ بہت گیا ہے کہ ہر ایک انہوں نے آپ کو خوب نچایا ہے، خوب ذلیل کیا ہے۔ اس میں ایک چیز جو اس وقت سامنے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں مقصد کہ ہم کون ہیں کون نہیں ہیں، صرف ان سے یہ پوچھ لیں کہ کیا کبھی کلمہ بھی پڑھا، اس کا معنی کیا ہے، یا کبھی قرآن شریف بامانی پڑھا، یا آپ کے کوئی عزیز کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا آپ نے دیکھا کہ اس کو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی اس سے بے فکر جب ہو جاتا ہے تو مدر پدر آزاد ہو جاتا ہے، تو وہ بے غیرتی کی انتہا پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے چیزیں واقع ہوئی ہیں۔
إنه لا يحب المعتدين. لوگوں اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔